السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اپنی کتاب ہدایت الحکمت۔ لہٰذا آپ حضرات کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 25، فصل نمبر 9، فصل فی الحرکت والسکون۔ پیارے بچوں، آپ نے کتاب کھولی؟ جی، اب ہم کتاب کو شروع کرتے ہیں، فصل نمبر 9 پڑھتے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الحرکت والسکون۔ اما الحرکت فہی الخروج من القوة الى الفعل على سبیل التدریج، واما السکون فهو عدم الحرکت عما من شأنه ان يتحرك، وكل جسم متحرك فله محرك غیر الجسمیت، اذ لو تحرک الجسم بما هو جسم لكان كل جسم متحرك، والتالي كاذب فالمقدم مثله۔ ثم الحرکت على 4 اقسام: حرکت فی الکم كالنمو والذبول، وحرکت فی الکیف كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورته النوعية، وتسمى هذه الحركة استحالة۔ وحركة في العين، وهي انتقال الجسم من مكان إلى مكان على سبيل التدريج، وتسمى نقلة۔ وحركة في الوضع، وهي أن تكون للجسم حركة على الاستدارة، وهي أن تكون للجسم حركة على الاستدارة، فإن أجزاءه تباين أجزاء مكانه ويلازم كله مكانه، فقد اختلف نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه على التدريج۔ ونقول أيضا الحركة ذاتية إما طبيعية أو قصرية أو إرادية، لأن القوة المحركة إما أن تكون مستفادة من خارج أو لا تكون، فإن لم تكن مستفادة من خارج فإما أن يكون لها شعور أو لا يكون، فإن كان لها شعور فهي الحركة الإرادية، فإن لم يكن لها شعور فهي الحركة الطبيعية، فإن كانت مستفادة من خارج فهي الحركة القصرية۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی، اب مطلب سمجھتے ہیں۔ آپ نے جس طریقے سے اس سے پہلے شکل وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ جسم طبیعی کے عوارضات سے ہیں، ویسے ہی جسم طبیعی کے عوارضات سے حرکت بھی ہے، اسی لیے مصنف نے حرکت کو یہاں پر بیان کیا۔ رہا سکون، تو سکون چونکہ حرکت کا مقابل ہے، اس لیے تقابل کی بنا پر سکون کو بھی پیش کیا ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان یہ فصل حرکت و سکون کے بیان میں ذکر کرتے ہیں، چونکہ حرکت و سکون کی تعریف کرنے سے کافی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، بہت سارا معاملہ سمجھنا اس فصل کا ان کی تعریف پر موقوف ہے، اس لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان یہاں پر پہلے حرکت اور سکون کی تعریف کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، حرکت کسے کہتے ہیں اور سکون کسے کہتے ہیں؟ تو حرکت کہتے ہیں، ایک بات ذہن میں رہے، نفس الامر میں جو موجودات ہیں، حرکت کی تعریف سننے سے پہلے یہ بات میری ضرور ذہن میں رکھیں کہ کائنات میں جو موجودات ہیں یا تمام تر جو بھی موجودات ہیں،
وہ موجودات دو طرح کے ہیں. کچھ تو موجودات، بعض موجود ایسے بھی ہیں جو موجود بالفعل ہیں، یعنی جس میں ہر جہت سے کمال ہے، کسی بھی جہت سے وہ بالقوہ نہیں ہے. جیسے باری تعالیٰ بھی موجود ہے لیکن ہر جہت سے وہ کامل ہے، اس کے لیے کمال ہے، ہر جہت سے وہ بالفعل ہے. اور کچھ موجود ایسے ہوتے ہیں جو من وجہن موجود ہوتے ہیں اور من وجہن بالفعل ہوتے ہیں، من وجہن بالقوہ ہوتے ہیں. کچھ موجود کیسے ہوتے ہیں؟ من وجہن بالفعل اور من وجہن بالقوہ. جیسے کہ باری تعالیٰ کے علاوہ تمام تر اجسام یہ سب کے سب من وجہن بالفعل ہوتے ہیں اور من وجہن بالقوہ ہوتے ہیں. جیسے ہم ہی ہیں، آپ ہیں، کیا آپ من کل الوجوہ بالفعل ہیں؟ نہیں. اگر آپ من کل الوجوہ بالفعل ہوں گے تو پھر اب کے بعد آپ کوئی حرکت ہی نہیں کریں گے. حرکت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو یہ سب اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جس ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں وہاں پر آپ اس سے پہلے نہیں گئے تھے، وہ بالفعل آپ کو حاصل نہیں تھی وہ چیز، اب بعد میں وہ آپ کو حاصل ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب آپ کے لیے وہ چیز من وجہن بالقوہ تھی. تو پیارے بچوں، موجودات دو طرح کے ہوئے کہ ایک تو وہ موجودات جو بالفعل موجود ہوتے یعنی ہر طرح سے ان کے لیے کمال ہوتا ہے، اور ایک وہ موجود جو من وجہن بالفعل ہوتے ہیں، من وجہن بالقوہ ہوتے ہیں، یعنی من وجہن ان کے اندر کمال بھی ہوتا ہے اور من وجہن ان کے اندر کمال نہیں ہوتا ہے. پھر جب من وجہن کمال نہیں ہوتا ہے یعنی بالقوہ ہوتے ہیں وہ، تو پھر بتدریج اس قوت سے فعل کی جانب نکلنا، بتدریج آہستہ آہستہ، دفعتاً نہیں بلکہ آہستہ آہستہ قوت سے فعل کی جانب جسم کا نکلنا، اس کو حرکت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکت کی تعریف کیا ہوئی؟ بتدریج آہستہ آہستہ جسم کا قوت سے فعل کی جانب نکلنا حرکت کہلاتا ہے. یہ بتدریج ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر دفعتاً واحدہ قوت سے فعل کی جانب کوئی جسم نکل جائے تو اس کو اب حرکت نہیں کہیں گے بلکہ اسے کون و فساد کہیں گے. جیسے ہوا پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے دفعتاً، ٹھنڈے پائپ سے جیسی ہوا گزری فوراً وہ پانی ہو گئی. تو دفعتاً واحدہ ہوا کا انتقال ہوا ہونے سے پانی ہونے کی طرف ہو گیا. تو یہ بھی جسم ایک حیث سے قوت سے فعل کی جانب نکلا، بتدریج مگر نہیں نکلا بلکہ دفعتاً واحدہ نکلا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ کون و فساد. کون و فساد کا مطلب یعنی ایک اس کی صورت ہے، ایک تو اس کی وہ حالت ہوگی جس میں وہ پانی ہوا، اور ایک اس کی وہ حالت ہوگی کہ جو وہ پہلے ہوا تھی وہ ہوا کا بگڑنا، یعنی ہوا کا اپنے ہوا ہونے سے پانی ہونے کی طرف نکلنا. تو ہوا ہونا اس کا ختم ہوگا اور پانی ہونا اس کا موجود ہوگا. تو پانی ہونا جو موجود ہے اسے کہیں گے کون، اور ہوا ہونا جو ختم ہو رہا ہے وہ اسے کہیں گے فساد. لیکن دفعتاً ہوا اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ حرکت نہیں کہیں گے اسے، بلکہ کیا کہیں گے؟ اسے کون و فساد. تو بچوں سمجھ میں آئی بات؟ حرکت کی تعریف ذہن میں آئی. سکون کسے کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں کسی جسم کا قوت سے
فعل کی جانب نہ نکلنا یعنی حرکت نہ کرنا، لیکن اس کی شان سے یہ ہو کہ وہ حرکت کرے، تب کہیں گے کہ جسم متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہے۔ دھیان رکھنا سکون کی تعریف میں جسم کا حرکت نہ کرنا جبکہ اس کی شان سے ہو کہ وہ حرکت کرے، یعنی اس کی حالت، اس کی شان تو یہ ہو کہ وہ حرکت کرے، پھر بھی حرکت نہیں کر رہا ہے، تو اس عدم حرکت کا نام سکون رکھیں گے۔ جیسے مثلا آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، اور آپ کی شان سے آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے آنگن میں چلے جائیں، اپنی چھت پر چلے جائیں، تو یہ حرکت کرنا آپ کی شان سے ہے، لیکن آپ پھر بھی حرکت نہ کریں تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ساکن ہیں۔ اس لیے سکون کی تعریف میں یہ بات ضرور ملحوظ رہے گی کہ جسم کا متحرک نہ ہونا جبکہ اس کی شان سے حرکت کرنا ہو۔ لہذا اگر ہماری چھت ہے جیسے، تو وہ بھی حرکت نہیں کرتی ہے ہماری چھت، تو ہم چھت کو اپنی ساکن نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شان سے حرکت کرنا ہی نہیں ہے۔ ساکن اسی کو کہیں گے جس کی شان سے حرکت کرنا ہو۔ تو پیارے بچوں، حرکت اور سکون کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ اب تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ فصل فی الحرکت والسکون، فصل ہے حرکت اور سکون کے بیان میں۔ اما الحرکت فہی الخروج من القوۃ الی الفعل، رہی حرکت تو وہ نام ہے قوت سے فعل کی جانب نکلنے کا، اعلیٰ سبیل تدریج، آہستہ آہستہ۔ تو اعلیٰ سبیل تدریج کی کیوں قید لگائی؟ کیونکہ اگر دفعتاً واحدہ اگر قوت سے فعل کی جانب نکلنا ہوا تو اس کا نام کون و فساد ہو جاتا ہے۔ اما سکون، رہی سکون کی تعریف، تو کہتے ہیں فہو عدم الحرکہ، سکون کہتے ہیں عدم حرکت کو۔ اما من شانی ان یتحرک، اس چیز کا حرکت نہ کرنا جس کی شان سے حرکت کرنا ہو، تو یہ سکون کی تعریف ہو گئی۔ اگلے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكُلُّ جِسْمٍ مُتَحَرِّكٌ فَلَهُ مُحَرِّكٌ غَيْرُ الْجِسْمِيَّہ، فرماتے ہیں ہر جسم متحرک ہے، حرکت کرتا ہے، قوت سے فعل کی جانب نکلتا ہے۔ ہر جسم قوت سے فعل کی جانب نکلتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو جب حرکت کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہوگی نا جو اس کو حرکت دیتی ہوگی۔ اگر کوئی طاقت اسے حرکت نہ دے تو کیا جسم حرکت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو ہر جسم متحرک جو حرکت کرتا ہے اس کے لیے ایک محرک ہونا ضروری ہے، یعنی ایک ایسی چیز ضرور ہوگی جو اس کو حرکت دیتی ہو، اسی کو جو حرکت دیتی ہو وہ محرک ہوگی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وہ محرک، وہ حرکت دینے والی چیز، وہ جسمیت نہیں ہو سکتی ہے، جسمیت کے علاوہ ہوگی کوئی چیز۔ کیوں؟ اگر حرکت دینے کا سبب، حرکت دینے والی چیز اگر جسمیت ہو جائے تو پیارے بچوں خرابی یہ لازم آئے گی کہ جسمیت تو سارے اجسام میں علی سبیل التساوی بالکل برابر مشترک ہے سارے اجسام میں۔ اگر جسمیت جسم کے لیے محرک بن جائے، حرکت دینے والی بن جائے، تو پیارے بچوں جسمیت جب پائی جائے گی، جہاں پائی جائے گی وہاں متحرک ہو جائے گا جسم۔ جی، اور آپ جانتے ہیں کہ اجسام طبعیہ سے جسمیت کبھی بھی جدا نہیں ہوتی، اور جب جسمیت کبھی جدا نہیں ہوتی اور جسمیت کو محرک مان لیا جائے تو لازم آئے گا سارے اجسام یکسانیت کے ساتھ ہر وقت دائمی طور پر متحرک ہو جائیں، اور یہ باطل ہے کہ سارے اجسام یکسانیت کے ساتھ دائمی طور پر متحرک رہیں، کیونکہ ہم بداہتاً دیکھتے ہیں کہ کچھ اجسام ساکن بھی ہوتے ہیں
دائمی طور پر حرکت ہر جسم کے اندر نہیں ہوتی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جسم کے لیے جو محرک ہے وہ جسمیت نہیں ہو سکتی، جسمیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَكُلُّ جِسْمٍ مُتَحَرِّكٌ، ہر جسم، یا اس کو پڑھو وَكُلُّ جِسْمٍ مُتَحَرِّكٍ، موصوف صفت، ہر جسم متحرک، فَلَهُ مُحَرِّكٌ غَيْرُ الْجِسْمِيَّہ، تو اس کے لیے محرک ہوتا ہے، حرکت دینے والی چیز ہوتی ہے، اور وہ محرک جسمیت کا غیر ہوگا۔ کیوں؟ اذ لو تحرک الجسم بما ہوا جسم، کیونکہ اگر جسمیت کی بنا پر حرکت کرے جسم، کیونکہ اگر جسم حرکت کرے جسم ہونے کے اعتبار سے، لکان کل جسم متحرکن، تو ضرور ہر جسم متحرک ہو جائے گا۔ لکان کل جسم متحرکن، تو ہر جسم کیا ہو جائے گا؟ متحرک ہو جائے گا، وجہ ہم نے بتا دی۔ اور ہر جسم کا متحرک ہونا یہ کاذب ہے، اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں والتالی کاذب، تالی کاذب ہے، فالمقدم مثلو، تو ہر جسم کا متحرک ہونا جو تالی ہے یہ کاذب۔ اور یہ کیوں لازم آیا تھا؟ کس بنا پر؟ کہ جسمیت کی وجہ سے ہم نے جسم کو متحرک مان لیا، فالمقدم مثلو، تو مقدم بھی باطل ہوگا، لہذا جسمیت کی بنا پر جسم متحرک ہو یہ بھی باطل ہوگا۔ تو سمجھ میں کیا آیا بچوں؟ کہ ہر جسم متحرک کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، لیکن وہ محرک جسمیت کا غیر ہوگا، جسمیت نہیں ہوگی، جسمیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی۔ بہرحال صاحب کتاب نے یہ بات ثابت کی جسم متحرک کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، حرکت کی گفتگو چل رہی ہے، اب یہاں پر صاحب کتاب حرکت و سکون کی تعریف سے فارغ ہوئے اور باعث حرکت، سبب حرکت کیا چیز ہے اس کو بیان کر کے فارغ ہوئے، تو اب مصنف علیہ رحمت و رضوان حرکت کے اقسام بیان فرماتے ہیں ثم الحرکت علی اربعۃ اقسام، جب کسی جسم کے اندر حرکت ہوگی تو پیارے بچوں ہم اجسام میں حرکت الگ الگ دیکھتے ہیں، تو وہ حرکتیں کتنی قسم کی ہیں؟ 4 قسم کی ہیں حرکتیں۔ کبھی حرکت فی الکم ہوتی ہے، یعنی مقدار میں ہوتی ہے، کس میں ہوتی ہے؟ مقدار میں حرکت ہوتی ہے کبھی کبھی۔ حرکت فی الکم میں بھی مقدار ہوتی ہے نا، تو حرکت کسی شے کی مقدار کبھی کم ہو جاتی، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، حجم کبھی گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، تو اس کو حرکت فی الکم کہتے ہیں۔ یہ حرکت فی الکم کی بھی پیارے بچوں 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک شے کے اندر بڑھوتری، ایک شے کا بڑھ جانا یا تو کسی چیز کے ملانے کی وجہ سے ہوگا یا دوسری چیز کے ملائے بغیر ہوگا۔ ایسی شے کا گھٹ جانا مقدار میں کسی چیز کے کم کرنے کی وجہ سے ہوگا یا کم کیے بغیر ہی ہو جائے گا۔ اگر کسی چیز کے ملانے سے یا کسی چیز کے گھٹانے سے، کم کرنے سے شے کی مقدار میں کمی بیشی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ کمی بیشی ہوتی ہے، تو ایسی حرکت کمیہ کو نمو اور زبول سے تعبیر کرتے ہیں۔ کس سے؟ نمو اور زبول سے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے روٹی کا آٹا گوندا، تو اگر 100 گرام اگر آپ نے آٹے کی روٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ایک اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی روٹی بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے اسی 100 گرام آٹے میں 25 گرام اور بڑھا دیا تو اب روٹی کا حجم کتنا بڑا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا تھوڑا،
यहाँ पर या आटे की बॉल बनाई तो 100 ग्राम आटे की बॉल है तो उसका हजम कुछ और होगा, उसकी मकदार कुछ और होगी। उसी में 25 ग्राम और बढ़ा दिया जाए तो मकदार कुछ और हो जाएगी। तो यहाँ पर शय के मिलाने से उसका हजम बढ़ रहा है, उसकी मकदार बढ़ रही है। ऐसे उसी से कम कर दिया जाए तो उसका हजम कम हो जाएगा, मकदार कम हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे? नमू। हरकत कमिया ही है, हरकत फिल कम है ये, लेकिन हरकत फिल कम का नाम यहाँ पर क्या रखा जाएगा? नमू, यानी बढ़ना। और कम अगर कर दिया जाए, कोई चीज़ कम कर दी जाए, उससे घटा दी जाए और फिर वो उसका हजम कम हो जाए, जैसे कि हमने इसी 100 ग्राम आटे से हमने 25 ग्राम आटा और निकाल लिया, तो अब उसकी बाकी आटे की अगर हम बॉल बनाएंगे तो पहले वाली बॉल से ये छोटी हो जाएगी, तो हजम कम हो गया। तो यहाँ पर मकदार में कमी हो गई, लेकिन थोड़े उस किसी चीज़ के निकाल देने से, जुदा करने की वजह से, तो इसी का नाम क्या होगा? ज़बूल। ये नमू और ज़बूल तो हरकत कमिया की किस्में उस वक्त हैं जबकि किसी चीज़ को उसमें घटाने या बढ़ाने से उसका हजम घट और बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है शय में हम किसी चीज़ का इजाफा नहीं करते फिर भी उसका हजम बढ़ जाता है। शय में किसी चीज़ की कमी भी नहीं करते, कोई चीज़ घटाते भी नहीं उससे, फिर भी उसका हजम कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर पानी को आप एक बर्तन में रखिए, बिल्कुल भर के रख दीजिए पानी को, बर्तन छलकता हुआ हो, उससे बिल्कुल कमी ना हो, और उसके बाद आप उसे फ्रीज में रख दीजिए। फ्रीजर में आपने रखा तो उसके बाद वो पानी जम गया। जमने के बाद जब आप देखेंगे तो वो बर्तन जो पूरा भरा हुआ था, अब उस बर्तन में कुछ खाली बर्तन हो जाएगा। वो जब खाली बर्तन हो गया, इसका मतलब अब पानी जब बर्फ बन गया तो हमने उसमें से कोई चीज़ कम नहीं की है, लेकिन फिर भी उसका हजम और मकदार कम हो गई। तो हमारे घटाए बगैर ही कोई चीज़ उसमें उसकी मकदार और उसका हजम घट जा रहा है। ऐसे ही मिसाल दें इसी पानी की, ये बर्फ जो पानी है, ये बर्फ जो है, इसी बर्फ को थोड़ी देर हम पिघला देते हैं, बर्तन को धूप में रख देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जब वो बर्फ पिघल जाएगी तो हम देखेंगे कि वही बर्तन अब फिर पूरा भर गया है जो खाली था। तो यहाँ पर देखो हजम और मकदार उसकी बढ़ गई, हालांकि हमने उसमें कोई चीज़ बढ़ाई नहीं है। तो यहाँ पर कोई चीज़ घटाए और बढ़ाए बगैर ही उसके हजम में कमी बेशी हो रही है। तो अब इसका नाम हरकत कमिया तो है, कम तो है, मकदार में हरकत यहाँ पर है, लेकिन इसका नाम नमू और ज़बूल नहीं रखेंगे, बल्कि जिस सूरत में वो घट जा रही है घटाए बगैर, तो उस सूरत के उसका नाम तकासुफ रखेंगे। और जिस सूरत में बगैर कोई चीज़ बढ़ाए उसको वो बढ़ जा रही है, मकदार और हजम उसका बढ़ जा रहा है, तो उसका नाम तखलखुल रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों? तखलखुल। तो कितनी की अभी तक हमने हरकत कमिया की कितनी किस्में बता दी? 2। एक वो कि जिस्म के घटाने या बढ़ाने से किसी की मकदार घट बढ़ जाए, हजम घट बढ़ जाए, तो उसका नाम, बढ़ने की सूरत में उसका नाम नमू, घटने की सूरत में उसका नाम ज़बूल। और कोई चीज़ बढ़ाए और घटाए बगैर ही उसके अंदर उसके मकदार और हजम में कमी बेशी हो जाए, तो घटने की सूरत में उसका नाम तकासुफ और बढ़ने की सूरत में उसका नाम तखलकुल है। तो हरकत की कितनी किस्में हैं बच्चों? 4 किस्में। उनमें से पहली किस्म क्या है? हरकत फिल कम, यानी मकदार में हरकत, जैसे कि मिसाल नमू और ज़बूल, ये एक किस्म की मिसाल दी है, हमने और भी मिसालें दी थी ना। और दूसरी किस्म है हरकत की, हरकतुन फिल कैफ। क्या है? हरकतुन फिल कैफ। हरकतुन फिल कैफ, कैफ का मतलब क्या होता है बच्चों? कैफ वो अर्ज है जो बिज़ात किस्मत और ला किस्मत को कबूल ना करे, यानी ना ही अपनी ज़ात की बिना पर तकसीम को कबूल करे और ना ही अदम तकसीम को भी ज़ाती ही कबूल करे। इसकी बहुत सारी किस्में हैं।
اس کی تفصیل آگے موجود ہے کتاب میں۔ حرکت فی الکیف کو استحالہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جسم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ مثلا پانی ٹھنڈا تھا، اس کے نیچے آگ جلا دی تو اب وہ پانی بتدریج اپنی ٹھنڈی حالت سے گرم حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو حرکت فی الکیف کو استحالہ بھی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ حرکت فی الکیف، دوسری قسم ہے حرکت فی الکیف، جیسے پانی کا گرم ہو جانا کا تسخن الماء، جیسے کہ پانی کا گرم ہو جانا، و تبردی، ایسے ہی اس کا ٹھنڈا ہو جانا، مع بقاء صورتہ النوعیہ، اس کی صورت نوعیہ کی بقا کے ساتھ۔ دیکھو پانی ٹھنڈا تھا اور پھر وہ گرم ہو گیا، تو گرم تو ہوا اپنی ایک حالت سے، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف وہ بدلا تو، لیکن پانی کی جو صورت تھی وہ دونوں حالتوں میں باقی رہی، اس کی صورت نوعیہ، جس کی بنا پر وہ دوسرے اجسام سے ممتاز ہوتا ہے۔ پانی کو دیکھ کر ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پانی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور جس کی بنا پر اس کو امتیاز ہو رہا ہے وہی اس کی صورت نوعیہ ہے۔ صورت نوعیہ ہر صورت میں باقی رہی، گرم کر دیا پانی تب بھی باقی رہی، اور ٹھنڈا تھا تب بھی باقی رہی، تو صورت نوعیہ اس کی باقی رہتی ہے۔ تو صورت نوعیہ کی بقا کے ساتھ پانی کا گرم ہو جانا یا ٹھنڈا ہو جانا، یہ حرکت فی الکیف کہلائے گی۔ وتسمى هذه الحرکت استحالہ، اس حرکت کا نام استحالہ بھی رکھا جاتا ہے۔ کیوں رکھا جاتا ہے ابھی ہم نے وجہ بتائی۔ اور تیسری قسم ہے حرکت فی العین۔ کیا ہے حرکت فی العین؟ عین کی وجہ سے، لفظ عین سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کی وجہ تسمیہ، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونا بالقوا، وہ بالتدریج، علی سبیل التدریج، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ حرکت فی العین کہلاتی ہے۔ وہی تعریف کر رہے ہیں، وہی انتقال الجسم من مکان الی مکان علی سبیل التدریج، جسم کا ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال کرنا علی سبیل التدریج، اس کا نام فرماتے ہیں وہ تسمى نقلتاً، حرکت فی العین کا نام نقلہ رکھا جاتا ہے۔ نقلہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ بالکل ظاہر ہے، نقلہ یہ نقل سے بنا ہے، انتقال ہوتا ہے نا ایک مکان سے دوسرے مکان کی جانب، جی اس لیے اس کا نام نقلہ رکھ دیتے ہیں۔ اب تک حرکت کی کتنی قسمیں پڑھ لی بچوں؟ 3۔ چوتھی قسم ہے حرکت کی حرکت فی الوضع۔ کیا ہے حرکت فی الوضع؟ حرکت فی الوضع، وضع کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ حرکت فی الوضع میں ہمیں پہلے وضع کو سمجھنا چاہیے۔ حرکت تو آپ سمجھ ہی لیں گے کہ قوت سے فعل کی جانب بتدریج نکلنا، یہ حرکت ہے، لیکن وضع کسے کہیں گے؟ تو وضع کی تعریف ہے بچوں، وضع وہ ہیئت ہے جو جسم کے بعض اجزاء کی نسبت بعض اجزاء کی طرف یا خارج کی طرف کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ بچوں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، تو آپ اپنے جسم کی طرف غور کریے کہ آپ کا جسم، مثلاً آپ کے پیر سمٹے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں، آپ کا سر اوپر ہے، تو جسم کے بعض اجزاء کی نسبت بعض کی طرف کرتے ہوئے جو ہیئت حاصل ہوتی ہے، اس ہیئت کو وضع کہتے ہیں۔ تو آپ کے دیکھیے پیر سمٹے ہوئے ہیں، پیروں پہ آپ کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، تو بعض جیسے پیر بعض اجزاء ہیں، ہاتھ بعض اجزاء ہیں، یہ ان بعض اجزاء کو بعض اجزاء کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہمیں ایک ہیئت حاصل ہو رہی ہے، تو اس وقت ہماری حالت قعود کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ حالت
قعود، کیونکہ ہمارے پیر اور ہاتھ اور یہ سب قریب قریب ہو گئے، ایک حیت حاصل ہو گئی نا بیٹھنے کی، اس کو حالت قعود کہیں گے۔ ایسے ابھی کھڑے ہو جائیں ہم تو ہماری کھڑے ہونے کی صورت میں جو اجزائے جسم ہمارے زمین سے لگے ہوئے تھے، اب صرف زمین سے لگے ہوئے تلوے رہ جائیں گے۔ اب تلووں کی طرح جیسے زمین پر ہماری سرین لگی ہوئی تھی، اب سرین اوپر پہنچ جائیں گی۔ ہماری رانیں پہلے ہماری پنڈلیوں سے بیٹھنے کی حالت میں لگی ہوئی تھی، اب یہ رانیں ہماری اوپر پہنچ جائیں گی۔ جو ہاتھ ہماری رانوں پر رکھے ہوئے تھے وہ اب ہاتھ ہمارے لٹک جائیں گے۔ تو جو ہمارا سر بیٹھنے کی حالت میں پیروں کے بہت قریب تھا، اب وہ ہمارے تلبوں سے بہت دور ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی بعض اجزاء کو بعض اجزاء کی طرف نسبت کرتے ہوئے ایک حیت حاصل ہو رہی ہے نا، اسی حیت کا نام قیام ہے۔ یہ بعض اجزاء کو بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو حیت حاصل ہوتی ہے اسی کا نام وضع ہوتا ہے۔ اب اسی وضع میں، یعنی ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف اگر آدمی منتقل ہو جاتا ہے تو اسی کا نام حرکت فی الوضع کہلائے گا۔ یہ کیا کہلائے گی؟ یہ حرکت فی الوضع۔ حرکت فی الوضع دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حرکت فی الوضع عین کے حرکت عینیہ، مطلب اس میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے حرکت فی الوضع خاص کر تو یہ بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف بتدریج جسم منتقل ہو جاتا ہے، اس کو حرکت وضعیہ کہتے ہیں۔ حرکت وضعیہ پیارے بچوں کبھی حرکت عینیہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ بیٹھنے سے کھڑے ہونے کی طرف منتقل ہو گئے، تو بیٹھنے سے کھڑے ہونے کی طرف منتقل ہونے سے یہاں پر ایک جگہ سے ایک مکان سے دوسری مکان کی طرف انتقال ہو گیا۔ کیسے؟ ابھی اس سے پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے گھٹنے کا مکان وہ اس سے متصل فضا تھی، اور وہیں پر جب آپ کھڑے ہو گئے تو اب آپ کا گھٹنا تھوڑا اوپر آ گیا، تو اب اس کا مکان، اس کی وہ فضا ہو جائے گی اسی کے ارد گرد کی محیط فضا جو اس سے متصل ہے۔ تو مکان بدل گیا نا، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال ہو گیا یہاں پر۔ تو یہاں پر ہے تو حرکت فی الوضع ہی، بعض اجزاء کو بعض اجزاء کی طرف نسبت کرتے ہوئے حرکت حاصل ہوئی، لیکن یہاں پر حرکت عینیہ کے ساتھ میں حرکت وضعیہ پائی گئی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ تو وہاں پر ہوگا، حرکت عینیہ کے ساتھ حرکت وضعیہ تب پائی جائے گی جبکہ شے کے لیے مکان بھی ہو، کبھی کبھی شے کے لیے مکان نہیں ہوتا ہے، تو اب وہاں پر صرف حرکت وضعیہ ہوگی، حرکت عینیہ نہیں ہوگی۔ جیسے کہ فلک اعظم، تو فلک اعظم مشائیہ کے نزدیک فلک اعظم کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، لیکن فلک اعظم کے اجزاء بھی وہ گول گول حرکت کرتا ہے، فلک اعظم گول گول گھومتا ہے، تو اس کے اجزاء ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہاں کوئی مکان نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مکان نہیں ہے۔ جب مکان ہی نہیں ہے تو ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف حرکت نہیں پائے گئی، تو اس کو وہاں پر حرکت عینیہ نہیں ہوئی۔ تو اب وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ وہاں پر حرکت وضعیہ علی سبیل الاستدارہ جو ہو رہی ہے وہ حرکت عینیہ کے ساتھ نہیں پائی گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو حرکت فی الوضع کبھی حرکت عینیہ کے ساتھ پائی جاتی ہے، کبھی حرکت عینیہ کے ساتھ نہیں پائی جاتی۔ اچھا تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں حرکتن فی الوضع وہی ان تکون للجسم حرکتن علی الاستدارہ، حرکت فی الوضع وہ حرکت ہے جو جسم کے لیے علی سبیل الاستدارہ ہو، علی الاستدارہ ہو یعنی گول گول حرکت ہو۔ فإن اجزاءہ، تو یہ اس صورت میں ہے جہاں پر حرکت عینیہ کے ساتھ وہ نہیں پائی جا رہی ہے۔ فإن اجزاءہ تباین اجزاء مکانی، کیونکہ اس کے اجزاء اس کے مکان کے اجزاء کے متباین ہو جاتے ہیں، یعنی اجزاء تو مکان کے اجزاء سے متباین ہو جاتے ہیں لیکن مکان اس کا نہیں بدلتا ہے، مکان اس کا نہیں بدلتا۔ وَيُلَازِمُ كُلُّهُ مَكَانًا، اور سب کے سب اجزاء بدلتے تو رہتے ہیں لیکن رہتے اپنی جگہ ہی ہیں، اپنے مکان کو ہی لازم پکڑے رہتے ہیں۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ نِسْبَةُ أَجْزَائِهِ إِلَىٰ أَجْزَاءِ مَكَانِهِ، ہاں اس جسم کے اجزاء کی نسبت اس کے مکان کے اجزاء سے مختلف ہو جاتی ہے، علی سبیل تدریج، علی التدریج، آہستہ آہستہ۔ پیارے بچوں، بات دراز ہو رہی ہے، آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کریں گے، پھر حرکت کی اور بھی قسمیں ہیں ان کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ آج ہم نے حرکت کی تعریف کی، حرکت کے مقابلے میں سکون کی تعریف کی، پھر حرکت کی 4 قسموں کی تعریف کی۔